صلی اللہ علیہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے کسی صاحب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کے بارے میں دوبارہ سے بات کرنے کے لیے فرمایا تھا. اللہ کے دو ایسے جلالی نام ہیں جن کا مطلب اور جن کے اثرات آلموسٹ ایک سے ہیں، اور دونوں ہی نام بڑے سریع الاثر ہیں. ان کے اثرات بڑی جلدی انسان کی زندگی پر نمودار ہوتے ہیں. ایک اس میں مبارک ہے المالک الملک. یہ اپنی تاثیر میں جلالی ہے اور اس کے حروف بنیں گے 212. اگر اس کو سونے سے پہلے 11 ٹائمز درود شریف اور 212 مرتبہ المالک الملک اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے تو اس سے انسان کی مالی تنگی ختم ہو جاتی ہے. مالی تنگی بھی ختم ہوتی ہے اور لوگ بھی اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. اور اگر انسان یہ چاہے کہ اس کے اثرات اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں تو پھر فجر کے بعد بھی اسے پڑھا جائے اسی طرح، اور عشاء کے بعد بھی. انشاءاللہ تعالی انسان لوگوں میں مقبول بھی ہو جائے گا اور مالی لحاظ سے فراخی بھی عطا ہو جائے گی اس نام کی برکت سے. اسی طرح اللہ کا ایک نام ہے یا ذی الجلال والاکرام. اس کے بھی وہ بھی جلالی ہے اور انسانی زندگی پر اس کے بھی اثرات نیئرلی وہی مرتب ہوتے ہیں جو المالک الملک کے ہیں. لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اسے ندا کے ساتھ پڑھا جائے، اس سے پہلے یا لگا لیا جائے، یا ذی الجلال والاکرام. اس میں بھی جو انسانی زندگی اس کے اعداد بن جائیں گے 1094، اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر وہی مرتب ہوتے ہیں جو المالک الملک کے ہیں. لیکن اسے ندا کے ساتھ پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اگر اس کو 11 ٹائمز درود شریف، 1094 ٹائمز یا ذی الجلال والاکرام اور پھر 11 ٹائمز درود شریف فجر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھیں، تو اس سے بھی مالی تنگی دور ہوتی ہے اور لوگوں میں محترم ہو جاتا ہے انسان. لوگ عزت کرنے لگتے ہیں اور اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں ایسے انسان سے ملنا. اس کے اثرات یہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک کام کر لیں کہ یہ تو دنیاوی
معاملات ہیں، زیادہ بہتری یہ ہے کہ ہم اسے اس نیت سے نہ پڑھیں کہ ہمیں دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ رب تعالیٰ کے پسندیدہ نام ہیں یہ، اور رب کو پکارنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو اچھے الفاظ سے پکارا جائے۔ تو ہم رب کو یاد کریں ان ناموں سے، بغیر یہ سوچے کہ اس کے فوائد کیا حاصل ہوں گے۔ تو بقول حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب کے کہ انسان جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو دنیا کبھی نہیں ملی، لیکن جو آدمی رب تعالیٰ کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بالآخر رب کی دوستی بھی عطا ہوتی ہے اور دنیاوی فوائد بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ہم وہ راستہ کیوں نہ اپنائیں جس سے دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم دنیاوی فوائد کے لیے پڑھیں اور پتہ یہ چلے کہ دنیا ملی نہیں تو ثواب ہی ہاتھ آیا۔ تو ہم رب کو صرف رب کا ذکر کرنے کے لیے رب کو پکاریں، باقی وہ مالک ہے، جو چاہے وہ عطا کرے، جو چاہے عطا نہ کرے، لیکن چونکہ سخاوت وہاں انتہا درجے کی موجود ہے تو رب تعالیٰ اجر کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ شرط یہ ہے کہ بغیر کسی غرض کے اسے پڑھا جائے، صرف اور صرف رب کو پکارنے کے لیے، تو فوائد انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی حاصل ہو جائیں گے۔ یہ کسی صاحب نے سوال لکھا ہے کہ انسانی رویوں میں اس کی وضاحت کر دیں، خودداری کو اگر اکڑ سمجھا جائے۔ نہیں، خودداری کو تو اکڑ سمجھا نہیں جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب مشکل کے وقت کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی مدد کی جائے وہ اس انداز میں مدد کی جائے کہ جس کی ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ مدد کو قبول کرے، یہ سمجھ کے کہ یہ میرا حق ہے جو شخص یہ مجھے دے رہا ہے، یا اس سے بھی اگلا درجہ کہ میں اس کی مدد قبول کر کے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جس کی بھی خدمت کی جائے وہ اس انداز میں کی جائے کہ خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ وہ خدمت لے کر احسان کر رہا ہے۔ تو بنیادی غلطی ہم سے وہاں ہوتی ہے جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھ کے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد کرنے کا انداز عاجزی، انکساری اور تواضع کے خلاف ہوتا ہے۔ ویسے ایسا حادثہ کبھی پیش تو نہیں آیا کہ میں نے کسی کی کوئی خدمت کر دی ہو زندگی میں، مجھے یاد نہیں ہوش میں کہ یہ بد پرہیزی ہوئی ہو مجھ سے، لیکن اگر کہیں ہمیں کسی کی مدد کرنی ہی پڑ جائے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے
کہ یہ نہ اس سے جا کے کہا جائے کہ سنا کہ تم آج کل مشکل میں ہو، تمہارا ہاتھ تنگ ہے تو یہ رکھ لو پیسے. یہ تو آپ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، مدد نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ پیسے لفافے میں ڈال کے اس کے اوپر یہ الفاظ لکھ دیے جائیں کہ ایک دوست کی طرف سے انتہائی حقیر ہدیہ آپ کی خدمت میں، اور وہاں خاموشی سے رکھ کے آ جایا جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلنے دیا جائے کہ میں رکھا ہوں، وہ نیچے نام بھی نہ لکھا جائے کہ میں دے رہا ہوں، تو اس آدمی کا بھرم اس کی آنکھوں نظروں میں باقی رہ جائے گا. تو بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہم کسی کی خدمت اس طرح سے کریں کہ اس کی سیلف اسٹیم مجروح نہ ہو. اور اسی طرح جو جس کی مدد کی جا رہی ہے، اگر تو وہ آپ سے یہ کہے کہ نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اس کو رکھو اپنے پاس، تو یہ اکڑ ہے. لیکن اگر وہ بہت پولائٹلی یہ کہہ دے کہ نہیں بہت مہربانی آپ کی، میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے میرا خیال کیا، رب تعالیٰ موجود ہے، پروردگار میرا پورا کر دے گا، اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں ایسے سوچا. اب یہ اس کی خودداری ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. تو خودداری میں اور اکڑ میں ایک فرق ہے. میں نے یہاں قصہ بہلول، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا سنایا تھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے قافلے کے راستے پہ. تو ہارون رشید کی سواری وہاں سے گزری، تو ہارون رشید نے دیکھا کہ بہلول صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے. تو اس نے اپنی سواری رکوائی اور وزیر سے کہا کہ یہ اشرفیوں کا تھیلا بہلول صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. تو وزیر نے آ کے وہ ہدیہ پیش کیا تو بہلول صاحب نے واپس کر دیا شکریہ کے ساتھ. تو ہارون رشید خود آیا اور بہلول صاحب سے کہا کہ حضرت میرے علم میں ہے کہ آپ پر قرض بہت زیادہ ہے، خود میری عدالت میں ہی آپ کے قرض خواہوں نے آپ کے خلاف اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں، تو یہ اشرفیاں رکھ لیجئے، اس سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. تو بہلول صاحب نے جواب دیا کہ کیوں، میں کیوں رکھوں اسے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس رب نے تمہیں عطا کیا ہے وہ مجھے عطا کرنے پر قادر نہیں؟ اب یہ ایک فقیر کی خودداری ہے. تو اس میں خودداری میں اور اکڑ میں اتنا ہی فرق ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ سادگی اور مواقع دینے کو بے عقل اور گنوار گردانا جائے. یہ تھوڑا سا اس کو واضح کر دیتے تو بہتر تھا. مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس اینگل سے اس کو لکھا، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک لفظ ابھی 2-3 بار میں نے استعمال کیا، وہ ہے تواضع.
مومن بڑا متواضع ہوتا ہے. وہ ہر معاملے میں دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتا ہے کہ دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں اور جو کچھ یہ میرے لیے کر رہا ہے وہ میرا حق ہے. بات یہ ہے کہ فقیر کا ظرف کچھ اس انداز کا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی مجھے بیوقوف بنا رہا ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی انڈیو ایڈوانٹیج لے رہا ہے میری نرمی کا اور میرے متواضع ہونے کا. لیکن اس کا ظرف اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ اظہار کر دے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو. وہ در حقیقت اس آدمی کو موقع دینا چاہتا ہے کہ چلیے اسی بہانے یہ مجھ سے کوئی فائدہ لے لے، کیونکہ فقیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. جب میں احادیث بیان کرتا ہوں تو اس کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں بیان کرتا میں، بلکہ اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ وہ مفہوم ہماری سمجھ میں آ جائے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. تو اس حدیث کے الفاظ بھی میرے اپنے ہیں، وہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں. فقیر کو وہ بات یاد رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین گردانا ہے ہم میں سے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو وہ دوسروں کو فائدہ دینا چاہتا ہے اور وہ اگلے کا بھرم قائم رکھنا چاہتا ہے. اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا کہ وہ دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فقیر کو بیوقوف بنا رہا ہوں. وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا. اس کو یہ چاہتا ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ اس نے مجھے بیوقوف بنا لیا، لیکن اس کو فائدہ ہو جائے میری ذات سے. اس کا اجر رب تعالیٰ سے بے پناہ ملتا ہے. ہم لوگ دھوکے میں ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیوقوف بنا کے فائدہ لے گیا تو اس نے ہمیں کوئی مفلس کر دیا یا ہمارا کوئی نقصان ہو گیا. ہرگز نہیں. اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی یہاں سے کئی گنا ہو زیادہ ملتا ہے. تو آپ ایسے تمام لوگوں کو دیکھیے. اکثر لوگ سوال کرتے نظر آئیں گے کہ صاحب فلاں آدمی میں تو کردار کی یہ خامی ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا کچھ اور اسی طرح اسی کماش کی چیزیں، لیکن اللہ پہ اس کی بڑی رحمتیں ہیں. ایسے آدمی کو کبھی دیکھیے، جب ہم گہرائی سے ایگزامن کریں گے ایسے آدمی کو تو پتہ یہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ چھپ کر خدمت خلق کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے وہ، لیکن اتنی خاموشی سے کام آتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو رب تعالیٰ اسی کی اجر کے طور پر اس پر رحمتیں کیے ہوئے ہوتا ہے. یہ جو ہم دوسرے کو موقع دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بیوقوف بنا لے، کوئی بات نہیں. یہ تو بڑے ظرف کی بات ہے، بہت بڑے ظرف کی بات ہے. یہاں میں نے ایک قصہ سنایا تھا. عبد الرحیم خان خانہ کا. تو اس کا وہ بڑا
ایک زبردست جملہ ہے عبد الرحیم خان خانہ کا کہ جب وہ تیسری رات فقیر نے صدا نہیں لگائی تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس فقیر کو تلاش کرو جو ہر رات صدا لگاتا تھا. نہیں ملا. سپاہیوں نے بتایا کہ ہم نے اسے چاروں طرف ڈھونڈا, نہیں مل رہا. تو ایک جملہ اس نے کہا خان خانہ نے, بہت کم ظرف تھا. میری تو اس سفر میں 7 منزلیں تھیں. میں نے پہلے ہی دن اشرفوں کی 7 تھیلیاں علیحدہ کر کے رکھ لی تھیں کہ ہر رات اس کی صدا کے جواب میں ایک تھیلی دوں گا. وہ تو 3 راتوں ہی میں بھر گیا. کم ظرف تھا. تو بات فقیر کے ظرف کی ہے, سہتا رہتا ہے. تو دوسروں کو اکوموڈیٹ کر لینا چاہیے انسان کو, اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ پتہ ہی نہ چلنے پائے کہ یہ جان بوجھ کے مجھے اکوموڈیٹ کر رہا ہے. ان کا تیسرا سوال ہے, بہتر ہوتا اگر آپ تھوڑا سا اسے ایلیبوریٹ اپنی سوالوں کو کر دیتے تو میں شاید ٹو دا پوائنٹ جواب دے پاتا آپ کا. اب میں صرف اندازے سے ہی کہ آپ کے سوال کرنے کا اینگل یہ ہے, میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو تیسرا سوال یہ ہے کہ کہیں تعلیم و تربیت اور اظہار کو ریاکاری کہہ دیا جائے. میرے نزدیک تو انسان کی تعلیم و تربیت اس چیز کی محتاج نہیں ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے. وہ تو چھپائے نہیں چھپتی. آپ کبھی نوٹ کیجئے کہ کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان اگر جان بوجھ کے بھی اپنا لب و لہجہ بگاڑ کے اور ان پڑھوں والی گفتگو کرنے کی کوشش آپ سے کرے تو ایک آدھ جملے تک تو شاید ہم دھوکہ کھا جائیں, لیکن دوسرے تیسرے جملے پر اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی کہ بندہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان پڑھ ظاہر کر رہا ہے, در حقیقت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. میں نے کئی بار ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ لوگ مجھے کسی طرح پڑھا لکھا تسلیم کر لیں اور میری عزت کر لیں, لیکن میرا ان پڑھ ہونا 1 سیکنڈ میں ظاہر ہو جاتا ہے دوسروں پر کہ علم ہے نہیں, نقل کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی شاہ صاحب. اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو تربیت ہے ہماری, اس کا اظہار 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے. ہمارا لب و لہجہ اس بات کی چغلی کھاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے. ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ, اعلیٰ تربیت یافتہ شخص اگر کسی وقت کسی کو کوشش کر کے برا بھلا کہے بھی تو اس کے اس برا بھلا کہنے میں اس کی تربیت جھلک رہی ہوتی ہے. بدترین سچویشن میں بھی جب دوسرے سے گفتگو کرے گا تب بھی اس کی تربیت جھلک رہی ہوگی اسے. تو یہ اس کے تو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی, وہ از خود ظاہر ہوتا رہتا ہے. ریاکاری اور چیز ہے. ریاکاری تو یہ ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ
جو در حقیقت دل سے میں چاہ نہیں رہا، میں اپنے اعمال سے ظاہر کرنے کی کوشش کروں کہ میں یوں چاہتا ہوں. دل میں کچھ ہے اور میرے زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو اور میں کسی کے لیے کچھ اور کرنے کی کوشش کروں، وہ ریاکاری میں آ جائے گا. اس میں تو تعلیم و تربیت تو خود جھلکتی ہے انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے، گفتگو سے، اس کی چال ڈھال سے صاف نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پہ آدمی ہے کیا. انہوں نے چوتھا کیا کہ ان منفی جذبات، اظہار اور طنز سے کیسے بچا جا سکتا ہے. بہت آسان سا کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے. ہم بڑی گہرائی سے اس بات کی اسٹڈی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز گفتگو کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کس طرح بیہیو کرتے تھے. تو کوشش کی جائے کہ ہم ان فٹ پرنٹس پر چل لیں. ہم تو منفی جذبات از خود مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو صرف پازیٹیوٹی ہے اور اظہار اتنا خوبصورت انداز میں ہے کہ ویسے ہی دل میں گھر کر جاتا ہے اظہار، اسی کو کاپی کر لیا جائے. یہ ایسے خود بخود ہی جذبات ختم ہو جاتے ہیں. یہ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا میں سب جوڑے پیدا فرمائے ہیں، یعنی پہلے نر کو پیدا کیا اور پھر اس سے مادہ؟ رب تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے، حتیٰ کہ جذبات بھی جوڑے ہیں. اب یہ کہنا میرے لیے شاید دشوار ہو، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے، یہ میری لا علمی ہے کہ میں یہ نہیں آپ سے کہہ پاؤں گا کہ ایز اے میٹر آف پرنسپل پہلے کون سا جینڈر آتا ہے دنیا میں. یہ میں اس سے لا علم ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ رب تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے، جوڑے ہیں ہر چیز کے. ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر اسم میں ہم لا کے معنی نہیں کے لیتے ہیں تو کیا ہم الف میم کو یکجائی کا مقام کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایک بننے والا اور ایک بنانے والا ہے؟ یہ ایک خالصتاً علمی بحث ہو جائے گی جو بہت خشک ہو جائے. کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں اتنا خشک نہ ہونے دوں. دیکھیے، الف لام میم
اس کے درمیان میں لام آیا ہے. سمجھانے کی خاطر ہم اس طرح سے کہہ دیتے ہیں، یہ ایک ذہنی گھوڑے دوڑائے ہیں لوگوں نے کہ الف سے اللہ، لام سے لا، میم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک صرف ذہنی گھوڑے دوڑائے ہوئے ہیں. در حقیقت تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں ہی لفظ حرف، تینوں حروف مقطعات کا حصہ ہیں، اور ان کے معنی مخفی رکھے گئے ہیں. ان کے اثرات کیا ہیں یہ بھی مخفی رکھے گئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں. وہ ایک صرف ذہنی ایکسرسائز ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ الف سے اللہ، لام سے لا، اور میم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے. اور چونکہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ نہیں ہے، یہ لا سے مراد یہ ہے. کہنے کے لیے صحیح ہے کہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہیں کوئی اور واسطہ موجود نہیں ہے، وہ براہ راست تعلق ہے وہاں. بالکل اس کو سمجھ لیجئے. لیکن یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی کچھ اور ہیں، ان کے اثرات کچھ اور ہیں. چونکہ ان کو مخفی رکھا گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فقیر یہ جرت کرے گا کہ ان کا اظہار کر دے پوری طرح سے. یہ ان کا تیسرا سوال ہے کہ شاہ صاحب کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی 14 آدم آ چکے اور یہ آخری آدم علیہ السلام ہے؟ ہر وہ بات جس کی تصدیق قرآن پاک سے نہ ہو پائے، حدیث سے نہ ہو پائے اور سنت سے نہ ہو پائے، اور آخر پر صحابہ کرام سے نہ ہو پائے، اس کو رد کر دیجئے، اس کو روایت سمجھ کے ایک طرف ڈال دیجئے. قرآن میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے. قرآن میں تو بڑا سیدھا سیدھا کہا گیا کہ آدم کی تخلیق کی گئی، کس طرح تخلیق کی گئی وہ بھی بتا دیا کہ کھنکھناتی بھی مٹی سے بنایا گیا ہے. فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. لیکن جناب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 14 آدم موجود تھے، وہ روایت ہے، اس کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اور حدیث میں بھی کم از کم میرے علم کی حد تک ایسا ذکر کہیں موجود نہیں ہے. میں پھر رپیٹ کر دوں کہ میرے علم کی حد تک، اس لیے کہ کسی بھی انسان کا علم مکمل نہیں ہے، تو یہ قطعیت کے ساتھ آدمی کہہ نہیں پاتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال علم ہر ایک کا نامکمل ہے. تو میں اس احتیاط کی وجہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے علم کے حد تک احادیث میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا. ہاں روایت ضرور ہے اور روایت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہے، سنت سے ثابت ہے، اور آخر پر صحابہ کرام سے اگر ثابت ہو جائے تو اس پہ یقین کرنا چاہیے. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ظلم کی تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں
کہ حق کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنا یہ 100% درست تعریف ہے ہی ایسا کہ جب انسان حق کو چھوڑ کر غیر حق کی طرف جاتا ہے، باطل کی طرف جاتا ہے، تو اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اب آپ کینوس پر پھیلاتے جائیے تو پتہ یہ چلے گا کہ جیسے انصاف کا حکم دیا رب تعالیٰ نے، جب ہم انصاف نہیں کرتے کسی معاملے میں تو ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں دوسرے شخص پر، اور در حقیقت وہ دوسرے شخص پر تو ظلم ہے ہی ہے کہ اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں کہ ہم جواب دہ ہو رہے ہیں رب کو، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس کی سزا پائیں گے ہم، تو اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعریف بالکل صحیح ہے۔ اور ان کا ایک 5واں سوال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ دنیا 6 دن میں اور 6 دن ہی کے لیے بنائی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی آیات کو جمع کریں تو 6666 فگر 6 بنتا ہے۔ ایک بار ایک صاحب میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے، ہم دونوں میں یورپ گیا ہوا تھا، تو وہاں کتاب لے کر آئے کہ صاحب یہ دیکھیے، یہ ایک کاوش ہے اور قرآن کی بنیاد انہوں نے دریافت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک 9 کی فگر پر بنایا گیا ہے۔ تو دلائل انہوں نے دیے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ 1 سے 9 تک کی فگرز ہیں نا، گنتی تو اصل جو ہے 1 سے 9 ہے، باقی تو اس کے کمپاؤنڈ فگرز بنتے ہیں، پھر کہ آپ کسی ایک فگر کو لے لیجئے اور قرآن پاک کو ایگزامن کرنا شروع کریں۔ حیرت آدمی کو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر فگر پر پورا اترتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اس کی ابتدا اصل میں یہودیوں نے کی تھی اپنے یہاں سے، تو انہوں نے انجیل پر کام کیا، بڑی تحقیق کی، اور اس کے بعد کہا کہ انجیل جو ہے اس کی بنیاد اس فگر پر ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ کرتے کرتے پتہ یہ چلا کہ وہ تمام فگرز پہ پوری اتر آتی ہے، اس لیے کہ ڈیوائن بک ہے، آسمانی کتاب ہے وہ۔ اسی طرح تورا، اسی طرح زورا، تو یہ آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں۔ ان کو ہم کسی بھی فگر پر لے کر چلیں گے، یہ اس پر پوری اتر آئیں گی۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بات صرف یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ایک چیز قرآن سے واضح ہے تو ہمیں اس کو یقین کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے قرآن میں ایک چیز ہمیں نہیں ملتی ہے تو حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے۔ تو قرآن تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ یہ تو قرآن واضح کرتا ہے کہ دنیا کتنے دن اور کتنی راتوں میں بنی، لیکن قیامت کا جہاں خاتمہ ہے دنیا کا، اس کا تعین نہیں ہے کہ دنیا بننے کے اتنے عرصے کے بعد قیامت آ جائے گی۔
تو یہ دیکھ کر کہ 6666 آیات کی تعداد ہے اس میں، اور اس کو اگر ہم سنگل ڈیجٹ میں کنورٹ کر لیں تو 6 آ جائے گا، اور وہ 6 کی فگر منطبق ہوتی ہے دنیا کے بننے کی کے دنوں کی تعداد پر. تو یہ بنی بھی 6 دنوں کے لیے ہے. یہ کہنا درست نہیں ہوگا. تو ہمیں یہی دیکھنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے، اسی پر یقین رکھیں ہم، تو عقائد ہمارے بالکل درست رہیں گے. قرآن، حدیث، سنت، جو کچھ یہ 3 چیزیں کہہ رہی ہیں اسی پہ ایمان رکھیں تو وہ ہمارا ایمان درست رہے گا، ورنہ بھول بھلائیوں میں گم ہوتے چلے جائیں گے. اب اسی کو میں ان کا پورا سوال نہیں پڑھ سکا تھا، میں نے ریئلائز نہیں کیا کہ اس کا ایک آگے بھی حصہ لکھا ہے انہوں نے کہ قرآن پاک کی صورتیں 114 کو اگر جمع کریں تو فگر 6 بنتا ہے. ہمارے ساتھ فرشتوں کی تعداد 60 ہے تو سنگل ڈیجٹ 6 بنتا ہے. اور یہ میرے خیال میں آخری صدی ہے. اب یہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کا کہنا کہ صورتوں کی تعداد 114 کو اگر جمع کر لیں تو 6 بن جائے گا. جو فرشتے ہر انسان پر مامور ہیں وہ 60 ہیں، ان کی سنگل فگر 6 بن جائے گی. لیکن آسمان کتنے ہیں، زمین کی تہیں کتنی ہیں، ٹوٹل فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں مقرب فرشتے کتنے ہیں. روایت ہے، اس کی فگر کہیں صحیح نہیں ملتی کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. اس کی سنگل فگر کیا بن جائے گی؟ اور 1,24,000 روایتاً جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کی تعداد ہے، اس میں کتنے پیغمبر ایسے ہیں جو جید ہیں؟ کتابیں، الہامی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ پھر آپ ان کو بھی ایگزامن کرنے کی کوشش کیجئے تو دیکھیے فگر کیا نکلتی ہے. پھر 4 سب سے زیادہ مشہور فرشتے ہیں. رسول اور پیغمبر 4 سب سے زیادہ مشہور ہیں. آسمان 7 ہیں، زمین کی تہیں 7 ہیں، سمندر 7 ہیں. تو اس طرح گننے شروع کیجئے، فگرز ویری کرتی چلی جائیں گی. تو اس قصے میں نہ ہم پڑھیں، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کس فگر پر بیسڈ ہے. قرآن تو ہدایت کے لیے نازل ہوا کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی اس طرح سے ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے. تو ہم اس پر نظر رکھیں کہ قرآن جو کچھ ہمیں کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے چلے جائیں. یہ بات کی باتیں ہیں، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے گمراہی کے. کہ ہماری عقل وہاں جا کے جواب دے گی کیونکہ وہ الہامی کتاب ہے. تو ہم اس پر نظر رکھیں، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. آخر میں انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے. رب تعالیٰ ان صاحب کی
والدہ کی غلطیوں سے صرف نظر فرمائے، ان کے اچھے کاموں کو قبول فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ ایک صاحب کسی نے یہ پوچھا ہے کہ محفل میں مرشد سے علمی گفتگو پر سوال آداب کے خلاف ہے یا مرشد کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے؟ علم آگے بڑھتا ہے دو چیزوں سے، ایک سوال کرنے سے اور دوسرا تشکیک سے۔ جب ہمارے ذہن میں کسی بات کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کے نتیجے میں ہم اصلیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر علم کے بارے میں، علم سے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا تو ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو استاد کا ادب ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ وہاں بے ادبی کا کوئی پہلو نہ نکلتا ہو۔ ہم سوال ضرور کریں، اور آپ کے استاد، آپ کے مرشد علمی سوال کا جواب دینے سے گریزاں نہیں ہوں گے، وہ کبھی علم سے متعلق جواب فوراً دے دیں گے۔ استاد یا مرشد ان کے رویے میں جو فرق آئے گا وہ صرف ایک جگہ جا کے آتا ہے۔ ہم جو شاگرد ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہی ہے۔ تو مرشد سے جب آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں تو وہاں ان کے رویے میں تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اصل میں آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے استاد یا آپ کے مرشد، کہ صحیح رویہ کیا ہے۔ کیونکہ جب ہم کرکٹ سیکھنے جاتے ہیں تو کوچ ہمارا ہمیں کرکٹ کے رولز آف دی گیم سکھاتا ہے، اور جب ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے ہاکی کے رولز آف دی گیم کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوچ سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو دنیاوی آداب جو ہیں ہمارے، وہ اس لیول کے نہیں جو فقر کی راہ میں آداب، مینرز ہیں، اس کو طور طریقے ہیں، اصول ہیں، ان کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ آپ کبھی کسی فقیر کے ساتھ اگر ہوں، ڈاکٹر کی دکان پہ، آپ ڈاکٹر کے کلینک پر جائیں، وہاں باہر تختی لگی ہوئی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے کلینک کے ٹائمنگز کیا ہیں۔ تو 9 to 12 ہے، اور 12:01 ہوا۔ اب میرے ساتھ ہیں، میں تو آپ سے کہوں گا کیا فرق پڑتا ہے، 1 منٹ اوپر ہوا، چلتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، اکوموڈیٹ کر لیں گے، زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ ٹائم ختم ہو گیا، چلے جائیں، واپس آ جائیں گے۔ لیکن فقیر یہ کام نہیں کرے گا۔ بھلے وہاں کھڑا ہوا آدمی کہہ دے کہ نہیں، اب کوئی بات نہیں، 1 منٹ اوپر ہوا، آپ آئیے، وہ نہیں جائے گا اندر کہ نہیں، انہوں نے 12 لکھا ہے، 12 بج گیا، میں جا رہا ہوں واپس، کل آؤں گا۔ کہیں وہ یہ دیکھ لے
فقیر لکھے ہوئے کہ گھنٹی نہ بجائیے، وہ نہیں بجائے گا. آپ لاکھ کہہ دیجئے، میرے جیسا بندہ فوراً کیا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، لکھا رہتا ہے، اس میں کیا ہے. لیکن فقیر نہیں کرے گا. وہ دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، احترام کرتا ہے اس کے اصولوں کے، دوسرے آدمی کے، وہ اس کے اصولوں پہ عمل کر لے گا. تو جب ہم مرشد سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اصولوں پر چلیں، بالکل تیر کی طرح. ایک بار مجھ سے صرف ایک منٹ یا 2 منٹ کی ڈیلے ہوئی. میں اور میرے مرشد صاحب ہم نماز کے لیے اکٹھے جاتے تھے. میں چائے پی رہا تھا، معلوم نہیں کیا ہوا کہ میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ مجھے دیر لگ رہی ہے چائے پینے میں. نارملی تو میں اپنے مرشد صاحب کے ساتھ محتاط رہتا تھا کہ میں اس طرح سے چلوں جیسے وہ چاہتے ہیں. تو جب ہم مسجد میں پہنچے تو 12 بج کے شاید 1 منٹ یا 2 منٹ ہوئے تھے. تو جمعہ پڑھ کے ہم باہر نکلے تو کہنے لگے کہ آج میں زندگی میں پہلی بار تمہاری وجہ سے 1 منٹ لیٹ ہو گیا. اب وہ جو فقیر ہے وہ اتنی باریکی تک جاتے ہیں. 1 منٹ کی ڈیلے برداشت نہیں ہوئی مرشد صاحب سے، انہوں نے کہہ دیا مجھے فوراً. تو میں نے فوراً معافی مانگ لی ان سے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مرشد جن باریک چیزوں پر نظر رکھتے ہیں وہ اور ہیں، لیکن سوال آپ ضرور کیجئے، دل کھول کے سوال کیجئے، علمی جواب دیں گے وہ آپ کو، آپ کی تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.